ہمارا وہی ٹاپک ہے سلیب کے وسیلہ سے حقیقی آزادی۔ اس کا آج پارٹ نمبر 2 ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہماری مین آیت تھی وہ یہ تھی رومیوں کے خط کی، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ آمین بول سکتے ہیں؟ تو پچھلی دفعہ آپ نے یہ سیکھا کہ 2 شریعتیں، گویا 2 قانون، 2 طاقتیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے یہ بھی سیکھا کہ گناہ محض فعل نہیں، وہ اختیار رکھتا ہے۔ رومیو 7 باب میں پالوس ایک عام شخص کی حیثیت سے چلاتا ہے، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی بے بسی نظر آتی ہے، کیونکہ گناہ محض فعل نہیں، وہ اختیار بھی رکھتا ہے۔ آمین۔ آئے ہم آج کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ میرے ساتھ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل نکالیں۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 8واں باب نمبر 8 ہے۔ چھتیسویں آیت ہے اس کی۔ جو مین آیت آج ہم اس پر سیکھیں گے وہ 36 ہے۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 8 ہے، 36 مین آیت ہے، لیکن ہم آیت نمبر 33 سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے۔ آمین۔ لکھا ہے، انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ گناہ کا غلام ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ بیٹا اب تک رہتا ہے۔ مین آیت، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ آمین۔ یہ جو 36 نمبر آیت ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، جن کے پاس بائبل نہیں یا وہ نہیں پڑھ سکتے وہ میرے پیچھے پیچھے سب لوگ، اور یاد رکھنا ہم نے اس آیت کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے جی؟ سب لوگوں نے۔ آمین۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ آمین۔ واقعی آزاد کیا ہے؟ ایک آزادی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ یہودیوں نے بھی یسوع سے کہا ہم تو آزاد ہیں، ہم تو کسی کے غلام نہیں، ابراہیم کی نسل۔ آج بہت سے مسیحی بھی یہ لفظ بولتے ہیں، ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آزاد ہیں، لیکن مسیح کہہ رہا ہے کیا تم واقعی آزاد ہو؟ سامنے دیکھو، غور سے سنیے گا۔ واقعی آزاد وہ نہیں جو گناہ نہ کرے،
بلکہ وہ جسے گناہ مجبور نہ کرے. آج اس بات کو ہر شخص سن لے. بیٹا جب آزاد کرتا ہے تو وہ واقعی آزاد کرتا ہے. اور واقعی آزاد وہ ہے، واقعی آزاد وہ نہیں جو گناہ نہ کرے. واقعی آزاد وہ ہے جسے گناہ مجبور نہ کرے. چرچ سنیں، یہودی بھی پرہیزگار، ہفتے میں 2 روزے رکھتے، ماتھوں پر کلام کے ٹیکے لگاتے، گھر بازار سے واپس آتے اپنے پاؤں دھوتے، روزہ رکھتے، دایکیاں دیتے. لیکن مسیح نے کہا تم غلام ہو. چیخ پڑے، کس طرح؟ ابراہیم کی نسل ہے. اسے کہا لیکن بیٹا آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. آزادی یہ نہیں، آزادی یہ نہیں کہ تم گناہ نہ کر سکو. آزادی یہ ہے کہ تم گناہ کے بغیر جیو. کچھ لوگوں نے یہودیوں کی سی انجیل کو یہودیوں کی سی کتاب سمجھ لیا. احکام، 10 احکام، قربانیاں چڑھانا، نذر و نیاز کرنا، اور یہ حقیقی انجیل نہیں، یہ ریئل گوسپل نہیں. سنو، جسے بیٹا معاف کرتا ہے، غور سے سامنے دیکھو، جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ صرف معاف نہیں کرتا. سنو، جسے بیٹا آزاد کرتا ہے صرف معاف نہیں کرتا. بیٹا جب آزاد کرتا ہے تو وہ بدل دیتا ہے، پہلے جیسا وہ شخص نہیں رہتا. یہ بیٹے کی طرف سے آزاد کی ہے لوگوں کی خاصیت ہے. وہ صرف معاف بھی کرتا ہے لیکن صرف معاف نہیں کرتا، بدل دیتا ہے. اور یہ حقیقی انجیل ہے. چرچ سنو، بیٹا جب آزاد کرتا ہے، بیٹا جب صلیب پر ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو وہ صرف اس زمین پر آپ کو بہتر انسان بنانے نہیں آیا. بہتر انسان تو وہ شریعت کے ذریعے سے بھی بہترین انسان تھے. تو جب بیٹا آزاد کرتا ہے چرچ، تو صرف آپ کو بہتر انسان نہیں بناتا، وہ آپ کو بلکہ سارے بنی نوع انسان کو نیا انسان بناتا ہے. نیا. یہ بیٹے کی طرف سے آزادی ہے، یہ بیٹے کی طرف سے. غور سے سن لے ہر شخص، اب مسیحیت قوانین کا نظام نہیں، مسیحیت دوسرے تمام مذاہب کی طرح کا ایک مذہب نہیں. مسیحیت قوانین کا نظام نہیں ہے. سامنے دیکھو، مسیحیت نئی پیدائش کا معجزہ ہے. میں ریئل گوسپل سنا رہا ہوں.
جیسے ان کے حکم ویسے ان کے حکم ویسے انجیل کے حکم نہیں. یہ صرف حکموں کے قوانین کا نظام مسیحت نہیں، مسیحت نئی پیدائش کا معجزہ ہے. تم پہلے جیسے نہ رہو، جس سے بیٹا آزاد کرے وہ پہلے جیسا نہ رہے. چرچ سنو، آج سوال یہ نہیں کہ تم مسیحی ہو کہ نہیں، اس کو میں پیچھے چھوڑوں گا. آج سوال یہ نہیں کہ تم مسیحی ہو کہ نہیں، آج سوال یہ ہے تم واقعی آزاد ہو کہ نہیں. ایمانداروں کا یہ سوال ہے، اور انجیل کا اور صلیب کا سوال ہے. صلیب صرف پیغام نہیں دیتی، میں نے اسے دیکھا ہے. صلیب کو صلیب سوال کرتی ہے. سوال انجیل کا اور صلیب کا یہ نہیں کہ تم مسیحی ہو کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ تم آزاد ہو کہ نہیں. میں پھر کہوں گا، واقعی آزاد وہ نہیں جو گناہ نہ کرے. میں نہیں کرتا، دائیک کی دیتا ہوں، ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، نہیں. واقعی آزاد وہ ہے جسے گناہ مجبور نہ کرے. چرچ سنو، بیٹا ہی کیوں آزاد کرتا ہے، اور کوئی کیوں نہیں آزاد کر سکتا؟ اتنے نبی اور خداوند کے نبی بھیجے ہوئے، بلائے ہوئے رسول، مسیح نے کیوں کہا بیٹا آزاد کرے گا تو تم آزاد ہوگے؟ سامنے دیکھیے گا، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، حقیقی انجیل ہے جو صلیب کے ذریعے سے آتی ہے. بیٹا ہی کیوں آزاد کرتا ہے؟ پہلی بات، بیٹا صرف نبی نہیں، سب کو بیٹا صرف نبی نہیں، اور نہ بیٹا صرف استاد ہے. چرچ سامنے دیکھو، بیٹا خدا کے گھر کا مختار ہے. ہلیلویا! وہ گھر کا وارث ہے، مختار ہے. اور بیٹا، صرف بیٹا ہی اس لیے آزاد کرتا ہے، عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد ہے. جب وہ کہتا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو گناہ معاف ہوئے. ایک شخص لاچار سا، وہ بہت بیمار، وہ پیرالائز، لوگ مسیح کے پاس لائے. وہاں فقی، فریسی، علماء، اسکالرز، مصنفین، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مسیح نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. کہ یہ کون ہے؟ او یہ کون ہے؟ گناہ تو صرف خدا معاف کرتا ہے. چرچ سنو، نبیوں سے میں آپ سے آنے سے پہلے یہ بات کر رہا تھا، کچھ لوگ بعد میں آئے. موسیٰ سے کسی نے پوچھا تو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، خدا کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑا حلیم ہے، وہ بڑا دیالو ہے، بڑا وہ رحم کرتا ہے، لیکن قہر بھی کرتا ہے. بچنا، حکموں پر ادھر ادھر ہو جو قہر کرتا ہے. ایلیا 40 سے وہ چلتا رہا خدا کی حضوری میں. وہ پہاڑ پر خدا نے اس سے بات کی، ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ الیشا پوچھتا تھا ایلیا خدا کیسے ہے؟
بہت تگڑا خدا ہے، بچنا۔ جب یسوع زمین پر آئے تو لوگوں نے پوچھا خدا کیسا ہے؟ یسوع نے کہا مجھے دیکھو، وہ میرے جیسا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس لیے بیٹا آزاد کرتا ہے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، اور کوئی آزاد کر بھی نہیں سکتا، واقعی آزاد نہیں کر سکتا۔ وہی روٹین ہوگی، وہی یہ نہ کرنا تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ کرو گے، اسے چھوؤ گے تو یہ ہوگا۔ صلیب پر صدا آئی ہے، پکار ہے، بڑی آواز ہے، صلیب کی بڑی للکار ہے، تمام ہوا۔ بیٹا ہی آزاد کرتا ہے، اس کی وجہ۔ اور پھر آزاد ہو کر ہوتا کیا؟ چرچ سنو، بیٹے سے ہی آزادی ملتی ہے، حقیقی، سب کو حقیقی۔ سامنے دیکھو، ایک خاص کام ہوتا ہے جب بیٹا آزاد کرتا ہے، اور اس میں میرے پاس آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ سنو، جب بیٹا آزاد کرتا ہے نا تو وہ صرف ہتھ کڑی نہیں اتارتا۔ آزاد کون ہوتا ہے؟ قیدی۔ آزاد کون ہوتا ہے؟ قیدی۔ تو وہ صرف ہتھ کڑی نہیں اتارتا، بیٹا تمہیں خدا کے خاندان میں شامل کرتا ہے۔ ہاللیلویا! تم صرف آزاد نہیں ہوتے، خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہو۔ یہ حقیقی آزادی ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ کہو بیٹے جیسا کوئی نہیں۔ کیا شاندار ہے! وہ صرف ہاتھ کڑی نہیں کھولتا، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تم میرے بھائی ہو، اور میرا باپ جو آسمان پر ہے وہ تیرا ہے۔ میں بھی مختار ہوں، تم بھی مختار ہو۔ مجھے بھی زمین اور آسمان کا اختیار دیا گیا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ہے بیٹا۔ یہ بیٹا کون ہے؟ تجھے نہیں پتا بیٹا کون ہے؟ سن لے پھر اس کی حیثیت کیا ہے۔ آزادی، حقیقی آزادی اور واقعی آزادی جو ہے اس کی 3 سطح ہیں۔ 3 بولو، 3 سطح ہیں۔ نمبر 1، گناہ کی جو سزا تھی، گناہ کی جو سزا تھی اس سے آزادی مل جاتی ہے۔ جب بیٹا آزاد کرتا ہے نا تو گناہ کی جو سزا تھی، آپ کو پتا نا جی، گناہ کی مزدوری موت۔ ہاں، تو رومیو 8 باب کی پہلی آیت، پس جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم ختم۔ ایک سطح حقیقی اور واقعی آزادی کی۔ ہلیلویا! دوسری سطح، گناہ کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو واقعی آزاد ہوتا ہے نا بندہ، اس کی زندگی سے خود جو گناہ کی طاقت ہے وہ طاقت کیا ہے؟ طاقت کیا ہے؟ سنو، سامنے دیکھو۔ جب کوئی غلط چیز تمہاری عادت بن جائے نا، عادت، اور کوئی کہے یہ نہ کیا کر اور تو کرے، تو خود بھی کہے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر بھی کرے، وہ گناہ کی طاقت ہے۔ پہلی سطح سزا ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری، گناہ کی یہ طاقت، تمہارے گناہ کی عادت جو ہے نا جی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آمین۔ اور چرچ سنو، یہ رومیو 6 باب میں لکھا ہے، جو واقعی آزاد ہوتا ہے، سن لو، پھر عادت مالک نہیں رہتی، اس کا مالک بیٹا بنتا ہے۔ یہ رومیو 6 باب میں لکھا ہے۔ تیسری سطح،
تیسری سطح، نمبر 3، گناہ تمہاری شناخت نہیں رہتا، گناہ تمہاری شناخت نہیں رہتا۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے، جس نے ان کو بلایا انہیں راست باز ٹھہرایا۔ تمہاری پہچان پھر راست بازی بنتی ہے، تم خدا کے فرزند بنتے ہو، پھر گناہ تمہاری شناخت نہیں۔ تمہاری مرضی ہے کہہ لو، نہیں جی ہم گنہگار ہیں، ہاں کیونکہ تجھے عادت پڑی ہوئی ہے، اور تجھے واقعی بیٹے نے آزاد نہیں کیا، تم مسیحی ہو، بس واقعی آزاد وہ ہے، واقعی آزاد وہ ہے چرچ جس کی شناخت گناہ نہ ہو، اس کی شناخت مسیح ہو۔ آمین تو بولو۔ یہ 3 سطح ہیں۔ جب بیٹا آزاد کرتا ہے، سزا ختم، سزا ختم۔ اور دوسرا، گناہ کی طاقت ٹوٹ جاتی، آپ کی غلط عادتیں آپ کی زندگی میں نہیں رہتی۔ میں ساری بائبل بول رہا ہوں، حوالہ جات میں بول نہیں رہا، میسج بڑا ہوگا، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ اگر آپ چلے بپتسمہ لے لیا، توبہ کر لی، لیکن کچھ عادتیں آپ کی جان چھوڑ نہیں رہی، میرے بھائی میری بہن، تو واقعی آزاد نہیں ہوا۔ ارے توبہ کرنے والے سنو، نئے عہد کا جو بہترین مناد تھا نا، توبہ کا مناد، توبہ کی منادی کرنے والا، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، پہلے وہی بول رہا ہے۔ وہ بیابان میں چلا گیا، اور پہنا کیا تھا؟ ایک گاؤن، گلے میں کراس، اور یہ وہ ٹھاٹ باٹ۔ اونٹ کے بالوں کی پوشاک، کھاتا کیا تھا؟ کسی کو پتا ہے یوحنا کھاتا کیا تھا؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد۔ لوگ اس کی تفسیر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ سنو، ٹڈیاں اس لیے کہ وہ ظاہر کر رہا تھا توبہ کڑوی ہے، اور شہد اس لیے کہ جب تم کر لو گے وہ تیری زندگی میں مٹھاس بھر دے گا۔ خاص چیز بتاؤں، جاؤ چاہے بیابان میں جاؤ، بیابان سے شہد دیا نہرا نہیں وقتیاں، شہد ہر جگہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، یقین کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، خالص کلام ہر جگہ نہیں، اس کا کلام واقعی شہد ہے، لیکن پہلے ٹڈیوں کی سی توبہ کڑوی ہے، اسے کرو مکمل، واقعی آزاد ہو، تیری زندگی شہد سے میٹھی ہوگی۔ ارے یہ بھی ساتھ ساتھ چلے، عادات بھی ساتھ ساتھ چلے، تم واقعی آزاد نہیں ہوئے۔ کوئی چیز تجھے مجبور کر رہی ہے، اور وہ آج بھی تیری مالک ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا وہ نہیں آزاد ہوا۔ چرچ سنیں، حقیقی آزادی کا تعلق صلیب کے ساتھ کیا ہے؟ سنو، حقیقی آزادی، واقعی آزادی تعلیم سے نہیں آئی، صلیب سے آئی ہے۔ سب کو واقعی آزادی بولو، سب واقعی آزادی کسی تعلیم سے نہیں آئی، صلیب سے آئی ہے۔ اور وہ کیسے؟ سنو، صلیب پر جب اس نے جان دی نا، صلیب پر جب اس نے جان دی، چرچ سامنے دیکھو،
تو لکھا ہے قبریں کھل گئی. اور یہ کوئی عام کام ہوا؟ جب کوئی مرتا ہے تو قبریں بڑھتی ہیں. جب لوگ مرتے ہیں نا تو قبرستان میں قبریں بڑھتی ہیں. اور لوگ کی گئے بھی جنہ تو مٹی ہٹی ہوتے بھی مٹی پاندے. سنو، ایک بات ضرور ہے، قبر انسان کی بے بسی کا نشان ہے. قبر انسان کی بے بسی کا نشان ہے. جب مسیح نے جان دی اور قبریں کھل گئی نا، جب مسیح صلیب پر تھا اور قبریں کھل گئی، اس بات کا نشان تھا کہ اب انسان بے بس نہیں رہا، وہ بڑا اختیار والا ہو گیا ہے. قبریں کھل گئی اور بتھیرے مقدسوں کے جسم جی اٹھے. یہ اس بات کا اعلان تھا مسیح کی طرف سے اور صلیب کی طرف سے. سن لو اعلان، یہ اعلان تھا کہ اب آخری سٹیج، آخری کام، آخری کلام، آخری بولی نہ موت کی ہوگی نہ قبر کی ہوگی، جی اٹھنے والوں کی ہوگی. ہاللیلویا، جی اٹھنے والوں کی ہوگی. آخری کلام، آخری عدالت، آخری چیزیں جی اٹھنے والوں کی ہوگی. کوئی بھی انسان، کوئی بھی، ارے کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی نبی کو، رسول کو، پیغمبر، ایسا کوئی نہیں کہ کوئی مرا اور باقی قبریں کھل گئی. صرف بیٹا، صرف بیٹا. کہتے ہو بیٹا کون ہے؟ یہ ہے بیٹا جس کے بولنے سے قبریں کھل جاتی ہیں اور چٹانیں تڑک جاتی ہیں، زمین لرز جاتی ہے. چرچ سنو، کچھ لوگوں نے مسیح کی آزادی کو غلط جامہ پہنا دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم آزاد ہو گئے تو ہم اپنی خواہشات پوری کریں. حقیقی آزادی کی غلط ڈیفینیشن، غلط تشریح ہو رہی ہے آج اس زمین کے اوپر. میں نے حقیقی توبہ تو بتائی ہے آپ کو، یوحنا جیسی اور مسیح جیسی، مطلب مسیح کی زندگی جیسی. آمین. سنو، وہ سمجھتے ہیں آزاد ہو گئے ہیں نا، ہاں ہمارے لیے کفارہ ہو گیا، ہم نے بپتسمہ لے لیا، چلو یشی کریں. یہ خواہش ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے ہیں تو جو مرضی کریں، مرضی سے جیئیں، مرضی سے کھائیں، مرضی سے پیئیں اور مرضی سے پہنیں. میرے بھائی اور میری بہن سن، یہ خواہش ہے، بری خواہش. اور تم جیسے جیسے اس خواہش میں بڑھتے جاؤ گے نا تو ویسے ویسے زیادہ غلام ہوتے جاؤ گے. خواہش کے غلام. تم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکے. جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا، بولے جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا، گناہ تفریح تو نہیں، یاد رکھنا. ارے گناہ غلام بناتا ہے، گناہ تفریح نہیں جائے. ہم بہت دعا کر کے، بہت پرستش کر کے ادھر سے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا سیل فون پکڑ کر کچھ چیزیں انجوائے کرتے ہیں. تم پھر گناہ میں ہو.
بولو گناہ قید ہے، تفریح نہیں۔ سنو، صلیب پر مسیح یسوع کی موت اور صلیب، جو میں کہہ رہا ہوں سنو، صلیب پر مسیح یسوع کی موت اور صلیب کوئی حادثاتی بات نہیں تھی۔ ارے صلیب اور صلیب پر ہوئی موت کوئی سانحہ نہیں، یہ ڈائریکٹلی خدا کا منصوبہ ہے۔ آمین۔ اور یہ موت اور قبر پر آسمان کا حملہ تھا صلیب کے ذریعے سے۔ کچھ لوگ اسے سانحہ سمجھتے ہیں، اے کالے کپڑے پائے، اندروں بھی کالے اتوں بھی کالے۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ صلیب نے شکست دیا موت اور قبر کو۔ اور پالوس احمد تو نہیں کہتا کہ میں اپنے مسیح کی صلیب پر فخر کرتا ہوں۔ سنو بھائی، پطرس کہتے ہیں، پطرس کے پہلے خط میں لکھ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حوالے نہیں میں پڑھ رہا، لمبا ہو جائے گا میسج، صحیح ہے؟ آمین تو بول دو۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے، وہ جب مرا ہے نا مسیح، تو وہ قیدی روحوں میں گیا اور منادی کی، بیٹے کی آزادی چیک کر لو۔ وہ قیدی زمین کے نیچے کے علاقوں میں گیا جہاں روحیں تھی، قیدی روحیں، وہاں منادی کی۔ اوپر بھی لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، نیچے بھی لوگوں کو آزاد، اور بیٹا خدا کا اکلوتا بیٹا واحد مناد ہے جو زمین پر بھی منادی کرتا ہے، زمین کے نیچے بھی منادی کرتا ہے، وہ آسمان کے اوپر بھی بولتا ہے، وہ آسمان پر بھی فاتح ہے، زمین پر بھی فاتح ہے، زمین کے نیچے بھی فاتح ہے اور آزاد کرتا ہے۔ بیٹا فاتح ہے۔ یقین کریں، ایسی شخصیت تمہیں مل نہیں سکتی جس کا اختیار آسمان پر بھی ہو، زمین پر بھی اور زمین کے نیچے بھی۔ میں کٹیا وٹیا نہیں گیا، موت ویک کے انہوں لک گیا، گناہ ویک کے انہیں کہا سنو، نیچے گیا منادی کی۔ سنو وہاں پر منادی کیا ہوئی؟ قیدی روحوں میں، ارے آزاد کرنے والا ہے بیٹا، سب بولو بیٹا آزاد کرتا ہے۔ ارے واقعی آزاد کرتا ہے۔ اب سنو، وہاں جا کر وہ چھپیا نہیں، اس کی تصدیق کر دوں پہلے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے نا، مکاشفہ کتاب میں یوحنا کہتا ہے، میں نے آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا۔ آمین۔ میں اسے دیکھ کر، یعنی مسیح کو دیکھ کر کہتا ہے میں گر پڑا۔ اس نے مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا، اس نے کہا بیٹا یوحنا دیکھ میں مر گیا تھا، او دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، اب موت کا بھی میں مالک، عالم روا کا بھی میں مالک، دیکھ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے، میں بیٹا ہوں خدا کا۔ مجھے کنجیوں سے یہ لگتا ہے کہ جہنم میں کوئی گیٹ تھا۔ یقین کریں، جو بھی روح جاتی اس میں جاتی تھی تو پچھو جدے کو چابی ہوں سی نا، جڑا کنٹرولر سی ہے نا، وہ لاکھ کے چل کا ہوں تو باہر نہیں جا سکتا۔ تو میں نظریہ یہ جی نظریہ پیش کر رہا ہوں، یہ لکھا تو نہیں۔ میرا یسو جدو گیا نا، انہیں پہلا اس کنٹرولر دی سنگی پھڑی، کاٹو چابی، اور تھے پسلا ہو کے بہ جا،
गेट खोला और जाकर कहा, सुनो, इख्तियार बदल गया। ओ कैदी रूहों को वो यूहन्ना को जमीन के ऊपर भी दिखा रहा है और नीचे जाकर भी कहता है, ये देखो चाबियां, अब इख्तियार बदल गया, अब बेटे का इख्तियार है, जिसे बेटा आजाद करेगा वो वाकई आजाद किया जाएगा। इख्तियार मुंतकिल हुआ है। यहां पर जो पतरस के खत में जो लफ्ज लिखे ना, उसने जाकर कैदी रूहों में मनादी की। एक खास बात आपको बताने लगा हूं, वहां पर यूनानी लफ्ज है इकोराओ ज़इयो, यूनानी लफ्ज, और इसका माना है ढंडोरा पीटना। मनादी की, ढंडोरा पीटा। ढंडोरा पीटना पता है आपको किसे कहते हैं? जब कोई जीतता है ना, ये कोई हमारे एमपीए, एमएनए, काउंसलर तो ढोल बजाते हैं, पता है, गलियों में, इसे कहते हैं ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि वो जीत गए हैं। वो नीचे के इलाका में जब यीशु गया ना, तो हारा हुआ नहीं, फातेह यीशु। ढंडोरा पीटा, अरे ढोल बजे, अरे ढोल बजे। शैतान से कहा, आई एम जीसस, आया हूं, ताकत है इतने डाकला, मौत, कब्र, शैतान पीछे, मसीह मुर्दों में से जीत। इख्तियार मुंतकिल हुआ। हालेलुया। मसीह यीशु ने चर्च, शादमानी की बात है, सलीब के जरिया से शैतान पर कारी सरब लगाई है, कारी सरब, उठ नहीं सकता। आपको पता चला आपका यीशु कौन है? बाप का हकीकी और इकलौता बेटा। इसलिए इधर उधर से आजादी लेने की कोशिश भी ना करना। जिसे बेटा आजाद करे वो वाकई आजाद है। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत है।